مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے یقیناً مجلس شورا کو آپ کی جو جس جماعت کے ساتھ آج کل ہم آہنگی ہے، آپ سے ملاقاتیں بھی آپ کی جاری ہیں، میرا مراد پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، اس سے ملاقاتوں کے اور مستقبل کا جو لائے عمل ہے اس کے بارے میں مجلس شورا کو اعتماد میں لیا ہوگا۔ اس کے ساتھ سوال یہ ہے کہ ایک سوشل میڈیا پہ کیونکہ ایک پراپیگنڈا ہو رہا تھا تو فوری طور پر عمران خان نے آپ سے رابطہ کیا، عمران خان نے آپ کو پیغام بھیجا پی ٹی آئی کی 2 اعلیٰ شخصیات کے ذریعے اور آپ سے رابطہ کیا گیا، تو کیا عمران خان کے یہ رابطے اور آپ کے ساتھ قربت، کیا وہ آپ کے ساتھ مل کر کوئی لائے عمل بنانا چاہتے ہیں مستقبل میں، اور کیا آپ کی بھی اسی طرح پیغام رسانی ہوتی ہے عمران خان کے ساتھ؟ شکریہ۔ آپ کے سوال کو ذرا تھوڑا سا نظر انداز کر کے معافی چاہتا ہوں، آپ کے سوال کو نظر انداز کر کے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یقیناً ہم اس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام جب اپوزیشن کی جماعت ہے اور پاکستان تحریک انصاف بھی اپوزیشن کی جماعت ہے تو کوئی پارٹی اسمبلی کے اندر رہتے ہوئے 2 اپوزیشن نہیں کیا کرتی۔ اب اگر اس ماحول سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تعلقات کے اندر جو تلخی تھی اس تلخیوں کو ہم دور کر سکتے ہیں، ایک بہتر ماحول ہم پیدا کر سکتے ہیں، تو ہم اس سے وہ فائدہ کیوں نہیں اٹھائیں گے؟ اختلاف پیپلز پارٹی سے بھی ہے، اختلاف مسلم لیگ سے بھی ہے، اختلاف ایم کیو ایم سے بھی ہے، اختلاف نیشنل پارٹی سے بھی ہے، لیکن تعلقات بھی ہیں، تلخیاں نہیں ہیں۔ ہم تحریک انصاف کے ساتھ اختلاف کے باوجود اگر تلخیوں کا خاتمہ کر کے ایک نارمل قسم کا جو تعلق سیاسی جماعتوں کا آپس میں ہوتا ہے وہاں پر لے آتے ہیں تو یہ میرے خیال میں پاکستان کی سیاست میں ایک مثبت تبدیلی کہلائے گی۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایکٹ امتداد دہشت گردی والا پاس ہونے جا رہے ہیں، کیا یہ اس سے پہلے مسودے میں تھا جس کو روکا گیا اس میں ختم کیا گیا؟ یہ اس کا مفہوم وہاں تھا، اب اگر مفہوم وہاں سے نکال دیا اور خود انہوں نے آمادگی ظاہر کی تو کیا اس اپنی آمادگی کی نفی نہیں کر رہے؟ واضح اشارہ نہیں ملا اس کی عینی ترتیب کا، لیکن اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کسی نہ کسی طرح۔ اگر ایسی نوبت آئی تو کیا آپ مرزی حکومت کی مخالفت کریں گے اس ترمیم میں یا دوبارہ بھی ساتھ دے سکتے ہیں؟ کیا آپ کسی بھی اسٹیج پہ اس حکومت کے ساتھ جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر تو ایک احتمال کی بات ہے، جب آپ اگر لگاتے ہیں اپنے سوال میں تو وہ ایک احتمال کی بات ہوتی ہے، تو احتمال پر تو جوابات نہیں دیے جاتے، تو تھوڑا سا حقائق کی طرف آ جائیں گے۔ حضرت یہ بتائیں کہ جو ترمیم پہلے لائی جا رہی تھی اس میں تو بڑی خوفناک قسم کی چیزیں تھیں جس پہ ہم آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے اس کا راستہ روکا ہے، لیکن سر ایک جو ابھی اس ترمیم کے اندر ایک بات جو ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ججز کے تقرر کے وقت تو انہیں جو ہے انتہائی جو اعلیٰ معیار کی کسوٹی اس پہ پرکھنا چاہیے، لیکن جج کی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد کسی کے اوپر نہ تو خوف کا سایہ ہونا چاہیے اور نہ ہی کوئی لالچ ہونا چاہیے۔ تو اب جو سینئر 3 ججز کی تعیناتی کا اختیار، چیف کا اختیار حکومت کے پاس ہے، تو کیا سینئر ججز حکومت سے کی طرف نہیں دیکھیں گے فیصلے کرتے ہوئے؟ کیونکہ متعدد کیسز میں حکومت یا تو فریق ہوتی ہے یا اس میں مجرم کے طور پہ کھڑی ہوتی ہے۔ میرے خیال میں دیکھیے، یہ تو ایک ہمارے ایک ہم خود بنایا ہوا ایک ماحول ہے۔ کیا آرمی چیف کا تعین پرائم منسٹر نہیں کرتا؟ کورٹ میں بھی تو پھر وہ پرائم منسٹر کو دیکھتا رہتا ہے جی، وہ جس پرائم منسٹر نے جس کو آرمی چیف بنایا اسی کو انہوں نے تیا پانچا کر دیا جی۔ تو میرا خیال میں ایک سسٹم ہونا چاہیے جس سسٹم کے تحت ماضی میں عدلیہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئی تھی کہ جس سے باقاعدہ پارلیمان کی جو خود مختاری تھی اور اس کی جو بالادستی تھی اور سپرمیسی تھی وہ جب بری طرح متاثر ہو رہی تھی تو کہیں نہ کہیں تو کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ اب جو راستہ بھی آپ نکالیں گے کوئی نہ کوئی ایک پہلو سے اس پر ایک سوال تو مرتب ہو سکتا ہے، تو اس میں مجموعی طور پر اصول دیکھنا چاہیے۔ کوئی بھی حکومت آئے گی تو ہر حکومت کو یہ اختیار حاصل ہوگا، کیونکہ یہ موجودہ حکومت کا اختیار تو نہیں ہے۔ اور 26 چینی ترمیم میں آپ نے کہا جو زہر تھا سانپ کا اور دانت بھی نکال دیے، یقیناً وہ پی ٹی آئی کا بھی انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ہر فورم پہ۔ دوسری طرف علی بن گنڈا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چمک سے متاثر ہوئے سودے بازی کر لی، تو آپ اس پہ کیا کمنٹ دیں؟
میرے خیال میں ان کی پارٹی سے پوچھا جائے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں آپ اس بارے میں؟ ان کی اپنی پارٹی سے اگر پوچھ لیا جائے ان کے بیان کے بارے میں تو زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ مجھ سے اس کا سوال کریں۔ میں پارٹی سے ریلیٹڈ ہوں، افراد سے نہیں ہوں جی۔ تو پارٹی نے جو بات میرے ساتھ یہ کی ہیں تو وہ میرے خیال میں مطمئن ہیں اور وہ بڑے اچھے ماحول میں ہوئی ہیں۔ اگر ان کی پارٹی کا کوئی فرد اپنی پارٹی ہی کے خلاف کوئی ایسی بات کرتا ہے تو ان کی پارٹی سے سوال کرنے وہ ان سے پوچھے، میں تو اس کو تبصرہ نہیں کروں گا جی۔ ادھر سے بھی لے لیں ایک سوال۔ حکومت یہ کو بیچ رہی ہے انہیں بولے پہلے بھی سیل کی ہے، پیسے نہیں ملے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو اگر بس میں چلے پورا ملک ہی بیچ دیں جی کیونکہ لوگوں کو کیا کھلائیں گے پلائیں گے آپ جی۔ تو یہ جو نشکاری کا نظام ہے حضرت، نشکاری کا نظام بھی ایک دنیا بھر میں ایک پالیسی ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ایسا کر رہے ہیں، پوری دنیا میں اس کا نظام چلتا ہے۔ ادارے نیشنلائز بھی ہوتے ہیں، ادارے پرائیویٹائز بھی ہوتے ہیں، اور یہ دو الگ الگ تصورات ہیں۔ کسی زمانے میں جب بھٹو صاحب تحریک چلا رہے تھے ایوب خان کے زمانے میں تو نیشنلائزیشن جو ہے اس کا پرچار ہو رہا تھا، اور جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے تمام اداروں کو نیشنلائز کر بھی دیا، لیکن پھر انہی کی پارٹی تھی 88 میں کہ وہ پرائیویٹائز کر رہی تھی۔ تو دنیا میں سارے نظام جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں حالات کے ضرورت کے ساتھ۔ پورے ملک اور خصوصاً خیبر پختونخوا میں حالات آپ کے سامنے ہے، جو سیکورٹی وہاں کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یہ جو ابھی چیف اور چیف سروس چیف کی مدت ملازمت میں توسیع ہے 3 سال سے 5 سال، کیا آپ کو امید ہے کہ یہ جو حالات ہے جس طرح کی دہشت گردی ہے یہ سب کچھ اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا؟ اور دوسرا بی بی جو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی وائف ہے، اس نے وہ آج عدالت میں روئی ہے، تو اس نے یہ بھی کہا ہے کہ بانی پچائی اور اس کو ناانصافی پر مبنی سزا دی گئی ہے۔ اس پر آپ کا موقف کیا ہے اور کیا عمران خان کو جلد از جلد رہا کر دینا چاہیے؟ آپ کیا مطالبہ کریں گے؟ دیکھیے، جہاں تک آپ کا سوال ہے آرمی چیف کے حوالے سے، میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں اضافہ کرنا، ایکسٹینشن دینا، یہ انتظامی معاملات ہوتے ہیں، یہ ہر حکومت میں دیے گئے ہیں۔ گو کہ میں ذاتی طور پر اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن پھر بھی ایک انتظامی معاملہ ہے، ہر حکومت اپنے اختیار کے تحت ایک فیصلہ کر سکتی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایک نہیں ہوگا تو دوسرا آئے گا، دوسرا نہیں ہوگا تو تیسرا آئے گا، ہمارے لیے تو وہ بھی جرنیل، وہ بھی جرنیل، وہ بھی جرنیل۔ لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ اپنے اختیارات میں اس قدر اضافہ کرنا اور اس کے لیے حکومت کو پریشرائز کرنا کہ آپ یہ قانون پاس کریں، یہاں تک کہ نظر آئے کہ جیسے ملک ماشاء اللہ لگ رہا ہے، تو جس پر شک ہو جائے اس کو تو آپ فوراً گرفتار کریں۔ وہ تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو اپنی بیٹھک میں بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اس کو اٹھا لیا، 9 دن آپ کی گرفت میں رہے گا۔ جو روڈوں پہ دندنا رہے ہیں، جہاں سڑکیں ان کے قبضے میں ہیں، جہاں دیہاتیں ان کے قبضے میں ہیں، جہاں مسجدوں میں وہ رہ رہے ہیں، جہاں لوگوں کے بیٹھکوں میں وہ رہ رہے ہیں، جہاں گلی کوچے ان کے قبضے میں ہیں، وہاں کیا تیر مارا ہے کہ اب اس کے اوپر اختیارات میں بھی اضافہ مانگ کر آپ عام لوگوں کو، سویلین لوگوں کو شک کی بنیاد پر ان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں جتنا آپ کے پاس اختیارات ہیں وہ کافی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں اس میں آپ کے اختیارات میں پہلے سے کوئی کمی نہیں ہے۔ مزید حالات کا سہارا لے کر اس پر اپنے اختیارات میں اضافہ کرنے کے لیے بطور جواز حالات کو استعمال کرنا یہ ظلم ہے۔ حالات خراب ہیں، اس کا معنی ہے کہ میرے اختیارات میں اضافہ کرو اور اضافہ کرو اور اضافہ کرو تاکہ سول اداروں کی کوئی حیثیت ہی نہ رہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں پاکستان کو ایک سویلین اسٹیٹ کے طور پر دنیا میں متعارف کرانا ہے، ورنہ آپ کے کسی قسم کے پارلیمانی فیصلے کو اور آپ کی حکومتوں کو باہر کی دنیا میں ایک جمہوری ملک کا پروٹوکول نہیں ملے گا۔ بی بی کی جو آج عدالت میں رو پڑی ہے کہ ان کو اور بانی پچائی کو ناانصافی پر مبنی سزا دی گئی ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور عمران خان کو میرے نوٹس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، باقی میں اس پر بیانات دے چکا ہوں۔ ان کے خلاف جو ظالمانہ رویے ہیں میں پارلیمنٹ میں اس پر بات کر چکا ہوں، اور آئندہ بھی اگر ان کی پارٹی نے کوئی رابطہ ایسا کیا تو میرا جواب اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ شکریہ۔ اگر یہ آپ نے نا مسلسل تسلسل کے ساتھ میں یہ سامنے آ رہی ہے کہ چھوٹی بڑے چینل سے آپ عام انتخابات کا مطالبہ ایک اصرار کی تسلسل کے ساتھ کرتے ہیں، تو عام انتخابات کے لیے کیا آپ لوگ جو ہے اپوزیشن کا مانتے ہیں؟ میں کسی
खास जमात का नाम नहीं लेता, अपोजिशन जमात की एहतजाजी तहरीक की तरफ जा सकती है आम इंतखाबात के मुतालबे के लिए। तो जाहिर है जी कि इस तरह के सवाल आप करेंगे तो रफ्ता रफ्ता माहौल बनता जाएगा फिर। अमेरिका की इलेक्शन है, ये क्या असर हो सकते हैं पाकिस्तान की सियासत के ऊपर? उससे वहाँ इलेक्शन है, खुशियाँ यहाँ मनाई जाती हैं या वहाँ क्या होता है उसकी जान जीतने का या हारने का? देखिए, अमेरिका जो है उसकी भी जिसकी भी हुकूमत हो, खारजा पॉलिसी में कोई फर्क नहीं आया करता उनके लिए, चाहे रिपब्लिकन की गवर्नमेंट आए, चाहे वहाँ पर डेमोक्रेट्स की हुकूमत आए, बाहर दुनिया के लिए एक ही है। मुल्क के अंदर की पॉलिसी में कुछ तफावत फर्क नज़र आता है, उनके रवैये में एक फ़र्क होता है, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि वो फ़िलिस्तीनियों का साथ देंगे, जो भी हुकूमत आएगी वो इसराइल का साथ देंगे, वो कत्ल गारतगरी का साथ देंगे, वो इंसानियत का खून बहाने का साथ देंगे, वो इंसाफ का साथ कहीं नहीं देंगे और अपने जुल्म को हमेशा दोनों इंसाफ कहते रहेंगे।